رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حاضرین محترم، یاد رکھ لیں، یہ جو آیت قرآنی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کل، اے میرے محبوب آپ فرما دیں۔ باری تعالیٰ کیا بتانا ہے لوگوں کو؟ فرمایا یہ بتا دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ باری تعالیٰ یہ بات تو ڈائریکٹ بتا دیتا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، یا باری تعالیٰ تو کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا جس سے یہ اعلان ہو جاتا کہ میرا محبوب میرا رسول بن کر آیا ہے، یہ درمیان میں کل لانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں دنیا والوں کو بتا دوں کہ یہ جو سب کی طرف رسول بن کر آیا ہے یہ ایسا ویسا رسول نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا کل، اے محبوب تو فرما دے، بات میری ہے، میں اپنی زبان سے اپنی بات نہیں کر رہا، میں یہ اہم بات اے محبوب تیری زبان سے اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو بات مصطفیٰ کی ہوتی ہے وہی بات خدا کی ہوتی ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو بات مصطفیٰ کی ہوتی ہے وہ بات خدا کی ہوتی ہے، اور جو بات خدا کی ہوتی ہے وہ بات مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ ایک یہ بات سمجھائی، اور دوسرا یہ سمجھایا کہ بے شک پیغام میرا ہے، قل انی قل یا ایھا الناس، اے محبوب آپ فرما دیں، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ باری تعالیٰ یہ پیغام تو ڈائریکٹ اعلان کر دیتا، یہ درمیان میں کل کیوں لایا؟ فرمایا اس لیے لایا تاکہ دنیا والوں کو میں یہ پیغام دے سکوں کہ میں رب ہو کر، کیا؟ رب ہو کر، میں ساری کائنات کا خالق ہو کر، ساری کائنات کا مالک ہو کر، ساری کائنات کا مختار ہو کر، میں مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر بندوں سے بات نہیں کرتا، میں بندوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میری توحید تک پہنچنا ہو تو پہلے اپنا تعلق رسالت کے ساتھ پکا کرنا ہوگا، اور جس کا تعلق اس کل والی ذات کے ساتھ پختہ ہو گیا، خدا کی عزت کی قسم اسے ہی ایمان کی نعمت میسر آتی ہے۔ بڑی سادہ سی اگزامپل ہے، میرا یہ جملہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے کہ ساری زندگی آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ رسالت تاجدار کائنات کی ذات کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عظمت والی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ورد ساری زندگی کرتے رہیں، آپ مسلمان نہیں ہوتے۔ مسلمان آپ کو اللہ کا ذکر نہیں بناتا، مسلمان آپ تب بنتے ہیں جب آپ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ تو توحید تک پہنچنے کے لیے، بولیے کس تک پہنچنے کے لیے؟ توحید تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنا پہلے تعلق آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے پکا کرنا پڑتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو اللہ رب العزت نے توحید سکھائی اور اعلان کیا۔ پوری سورت میں ایک سورت ہے جسے سورہ توحید کہا جاتا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرما دیں، کل کا کیا معنی ہے؟ آپ فرما دیں، وہ اللہ ایک ہے۔ باری تعالیٰ تو خود بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ہوں، یہ محبوب کی زبان سے کیوں
فرمایا یہی تو عقدے قرآن میں جگہ جگہ کھلوانا چاہتا ہوں کہ جس نے میری توحید تک پہنچنا ہو پہلے اپنا تعلق میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ پکا کرے۔ اسی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی کانسیپٹ سمجھایا، فرمایا قل یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے، قربان جاؤں ذرا توجہ کیجئے گا اس آیت پر، میں اس آیت پر صرف ایک بات نقطہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا جملہ جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ توحید تک پہنچنے کے لیے پہلے تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ، اور جس کا جتنا ادھر پکا ہو گیا اس کا اتنا ادھر پکا ہو گیا، کیونکہ ہم میں سے تو کسی نے بھی خدا کو دیکھا، ہم تو خدا کو بھی مانتے ہیں تو آمنہ کے لال کی زبان کی وجہ سے مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، قبر کے حساب کتاب کو مانتے، الغرض گنتے چلے جائیں، کل دین آپ ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ادھر خدا کی عزت کی قسم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھ دیں۔ اور آپ ذرا توجہ کیجئے، اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہوتا کہ خدا ہے، ہم مانتے؟ خدا تو تب بھی تھا جب کچھ نہ تھا، خدا تب تک رہے گا جب کچھ بھی موجود نہ ہوگا۔ یہ جو ہم خدا کو مانتے پھرتے ہیں، خدا کی قسم مانتے صرف ایک ذات کی وجہ سے ہے، اس ذات کا نام آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے۔ حاضرین محترم ذرا اہمیت سمجھو اپنے نبی اور رسول کی۔ میں آگے بڑھ رہا تھا، میں نے آیت بولی، اللہ رب العزت قل، اے محبوب آپ فرما دیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں رسول بن کر آیا ہوں تم سب کی طرف۔ کیا مطلب؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے، کوئی نبی اور رسول ایک قوم کی طرف بن کے آیا، بولیے کوئی ایک قوم کی طرف، بنی اسرائیل، قوم عاد، قوم سمود، ایک زمانے میں کئی قومیں ہوتی، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ارائی ہیں، گجر ہیں، بٹ ہیں، ملک ہیں، جٹ ہیں، بھٹی ہیں، قومیں ہیں۔ اس زمانے میں بھی قومیں تھیں، ہر قوم کا الگ نبی ہوتا، ہر شہر کا الگ نبی ہوتا، ہر ملک کا الگ نبی ہوتا، یعنی جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کا زمانہ محدود تھا، ان کی امت محدود تھی، ان کی نبوت کا دائرہ کار محدود تھا، مگر قربان جاؤں جب باری آئی چہرہ والضحیٰ والے کی، جب باری آئی واللیل کے زلفوں والے کی، جب باری آئی وجہ تخلیق کائنات کی، جب باری آئی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پتہ کیا ہوا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان کر دیا، فرمایا لوگو سن لو، پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آتے رہے وہ کسی خاص قبیلے کے لیے تھے، کسی قوم کے لیے تھے، کسی خطے کے لیے تھے، کسی نسل کے لیے تھے، کسی زمانے کے لیے تھے، مگر اب جو آ رہا ہے 12 ربیع الاول کو، وہ ایسا آ رہا ہے کہ وہ کسی ایک قبیلے کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، کسی ایک خطے کے لیے نبی اور رسول بن کر نہیں آیا، کسی ایک قوم کے لیے نبی اور رسول بن کر نہیں آیا، بلکہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قیامت آ جائے گی، زمانے ختم ہو جائیں گے، پھر بھی نبوت کا ڈنکا آمنہ کے لال کا بجتا رہے گا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ پھر بھی نبوت اور رسالت کا ڈنکا کس کا بجے گا؟ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بجے گا۔ حاضرین محترم میدان محشر سارا دیکھ لیں، سارا میدان محشر دیکھ لیں، خدا کی عزت کی قسم ساری امتیں، بخاری و مسلم ہے، ساری امتیں جائیں گی حضرت آدم کے پاس،
علیہ السلام، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ، کل انبیاء کے پاس، ہر نبی اور رسول ایک ہی بات کہے گا، ابا غیر ذالک، ابا غیر ذالک، ابا غیر ذالک، دوسرے کے پاس جائیں، آج ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ ساری امتیں سارے دروازوں سے پھرنے کے بعد اس دروازے پر آ جائیں گی جس دروازے سے قیامت تک کبھی کوئی خالی جا ہی نہیں سکتا۔ ادھر اللہ موجود ہے، ساری امتیں اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگ سکتی تھیں قیامت کے دن، لیکن کوئی ڈائریکٹ مدد مانگنے نہیں گیا۔ آمنہ کے لال کے پاس آئیں گے، آمنہ کے لال فرمائیں گے آنا لہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہاں میں ہی ہوں دکھیوں کی مدد کرنے والا، پریشان حالوں کی مدد کرنے والا میں۔ اور کیا ہوگا پھر؟ آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ڈنکا ایسے بجے گا کہ آقا علیہ السلام شفاعت کبریٰ کریں گے۔ شفاعت کبریٰ کا مطلب ہے ساری امتوں کی شفاعت تاجدار کائنات علیہ السلام فرمائیں گے، پھر شفاعت صغریٰ بھی کریں گے۔ یہ آج میرا موضوع نہیں، میں آپ کو پہلا نکتہ یہ سمجھایا کہ 12 ربیع الاول کو جن کا 1500 سالہ یوم ولادت ہم اس مرتبہ منا رہے ہیں، وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ دنیا میں آئے، بولیے اس شان کے ساتھ دنیا میں آئے کہ ہر کوئی محدود تھا، اس ذات کو اللہ نے لا محدود بنا کر بھیجا ہے۔ پہلی بات، اور میں بتا دوں کہ یہ لا محدود کتنا ہے، یہ بھی قرآن سے سمجھاتا ہوں، توجہ ہے؟ بولیے بولیے ذرا سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ۔ 2 مہینے میں آپ سے سبحان اللہ مانگتا ہوں، یا ربیع الاول آمنہ کا لال، یا آمنہ کے لال کے لالوں کا جب ذکر ہو تو تب مانگتا ہوں۔ اس لیے آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آمنہ کے لال حسنین کریمین ہیں۔ تو آئیے ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے پہلا نکتہ سمجھایا کہ آمنہ کا لال سب کے لیے نبی اور رسول بن کر آیا۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو سب کے لیے بن کر آیا، وہ جو سب کے لیے بن کر آیا، اس سب میں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے اس سب میں کون ہے؟ کیا اس سب میں صرف مسلمان ہیں؟ کیا اس، کیونکہ کیا فرمایا؟ میں تم سب کی طرف کیا بن کر آیا ہوں؟ اللہ کا، اونچا بولو، اللہ کا رسول بن کر آیا۔ بھئی سادہ سا ترجمہ کیا ہے، ذہن میں رکھیے، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ قل یا ایھا الناس، اے محبوب آپ فرما دیں، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اچھا باری تعالیٰ، یہ جو تم نے فرمایا کہ سب کی طرف رسول، اس سب میں کون ہے؟ اس سب میں کون ہے؟ حافظ جمشید صاحب یہ ایک دفعہ ذرا دیکھیے، بچے ہاتھ ہلا رہے تھے، ذرا دیکھیے گا، چیک کیجیے گا صحیح رہے۔ اچھا ہم بات یہ کر رہے تھے تم سب کی طرف، اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس سب میں صرف مسلمان آتے ہیں؟ کیا اس سب میں غیر مسلم آتے ہیں؟ کیا اس سب میں صرف انسان آتے ہیں، یا اس سب میں حیوانات بھی شامل، حشرات بھی شامل، اس سب میں پہاڑ بھی شامل، جمادات بھی شامل، حشرات بھی شامل، انسان بھی شامل، آسمان بھی شامل، زمین بھی شامل، اس کائنات میں جو کچھ ہے کیا وہ سارا کچھ شامل ہے؟ تو ہم نے باری تعالیٰ سے پوچھا، باری تعالیٰ یہ مسئلہ تو ہی بتا کہ میرے محبوب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن سب کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا؟ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے پتا ہے کن کن کی طرف اپنے محبوب کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، ذرا توجہ سے میرا یہ جملہ سنیے گا۔ اللہ نے بڑا واضح کر دیا متعدد احادیث قدسیہ میں کہ جب میں نے پہلا بتایا نا کن،
کیا بتایا؟ کن. تو اس کن سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا اس کن سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کن تو کنزن مخفین، میں خود اکیلا تھا، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت، پس میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا، ان اعرف، کہ کوئی میری پہچان کرنے والا بھی ہو، کوئی ایسا بھی ہو جسے میں دیکھ سکوں اور وہ میرے حسن کا اندازہ لگا سکے. فرمایا کوئی ایسا ہو کہ جو میری تعریف کرے، میری تحمید کرے، میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے. تو فرمایا میں نے کیا کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میں نے پھر کیا کیا؟ ایک نور بنایا. وہ نور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا نور تھا. وہ کتاب مبین، اور اس کے ساتھ میں نے واضح کتاب قرآن بھی اس پر نازل فرما دی. حاضرین محترم، کہ اللہ فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے کیا کیا؟ میرے دل میں محبت پیدا ہوئی کہ میری پہچان ہو، تو میں نے کون کہہ کر جو پہلی شے بنائی وہ نور محمد مصطفیٰ کو بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا موضوع ہے محبت. اب میں آپ کو وہ جملہ ابھی تک نہیں سنایا جو سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا کہ وہ جو قرآن میں فرمایا کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا، اس سب میں کون آتا ہے؟ تو اللہ نے جب کن فرمایا نا، تو کن سے پہلے تو کچھ بھی بولیے نہیں تھا. کن فرمایا تو وہ جو پہلا فیکون ہوا، جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن فیکون، تو وہ شے ہو جاتی ہے. وہ جو کن کے بعد پہلا فیکون ہوا، قربان جاؤں ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ جو خدا نے پہلا فیکون بنایا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا نور بنایا تھا. حاضرین محترم، وہ بن گیا، پھر اسی سے لوح بنتی گئی، قلم بنتا گیا، ستارے بنتے گئے، سیارے بنتے گئے، کائنات کی ہر شے بن گئی. اب ہم اس نقطے پر پہنچے اور ذہنوں میں بات آئی، باری تعالیٰ یہ جو تو نے بتایا کہ میں نے اپنا رسول محدود نہیں بھیجا بلکہ لامحدود تم سب کی طرف بھیجا. باری تعالیٰ اس سب میں کیا آتا ہے؟ فرمایا جو جو کن میں آتا ہے. بولیے جو جو کن میں آتا ہے وہ اس قوم میں آتا ہے. انی رسول اللہ الیکم، تم سب کی طرف. اب کن سے پہلے کچھ نہ تھا، کن کے بعد ایک وجود بنا، آمنہ کا لال. توجہ ہے میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک وجود، اس وجود کے بعد بنا جو بھی بنا. تو مصطفیٰ جو تم سب کی طرف رسول بن کر آیا نا، وہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ اس ساری کائنات میں جتنے جہان ہیں، اس کائنات میں جتنے زمانے ہیں، اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، خواہ پتھر ہوں، خواہ جانور ہوں، خواہ درخت ہوں، خواہ میدان ہوں، صحرا ہو، الغرض اس کائنات میں ہم اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں، ہر ایک کی طرف اگر نبی اور رسول بن کر آیا ہے تو آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. اگر اس پر میرے آقا کی نبوت کا اختیار نہ چلتا تو وہ کبھی دو ٹکڑے، اونچا بولیے، دو ٹکڑے نہ ہوتا. ذرا سمجھو اپنے نبی پاک کا مقام. میں کیا، میری زبان کیا، ہماری حیثیت کیا کہ ہم اس ذات کی عظمت کو بیان کر سکوں. تاجدار کائنات نے خود فرمایا میری حقیقت کو خدا کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا. میری حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، بخاری و مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں،
बुखारी और मुस्लिम की, मगर उससे पहले जरा ये जुमला सुन लें कि आपकी नबुव्वत और रिसालत इतनी हर एक के लिए थी तो चांद को इशारा किया, दो टुकड़े हो गया। हजरत मौला अलीउल मुर्तजा ने नमाज पढ़नी थी असर की। आका अलैहिस्सलाम ने अपना मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा का अपना सरे अनवर मौला अलीउल मुर्तजा की गोद में रखा। हजरत बाकी सहाबा ने नमाज पढ़ ली थी, अभी मौला अलीउल मुर्तजा ने नहीं पढ़ी थी। सूरज डूब गया, इधर सूरज डूबा, इधर मौला कायनात की आंखों में से आंसू आ गए, और वो आंसू गिरे किस चेहरे पर? उस चेहरे पर जिस चेहरे की कसमें खुद खुदा कुरान में उठाता है। जब उस चेहरे पर आंसू गिरे तो हजरत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चश्माने मुकद्दस को खोला और पूछा, अली क्या असर की नमाज पढ़ ली थी? अब देखिए, अभी पूछा नहीं, खुद ही समझ गए कि ये जो अली रो पड़ा है, लगता है इसकी नमाज चली गई। इससे ये बात भी पता चली कि अली अली करने वालों अली से प्यार है, तो फिर अली को जिस तरह नमाज से प्यार है उसी तरह हमें भी नमाज से प्यार करना पड़ेगा। हाज़रीन मोहतरम, बात को आगे बढ़ाता हूँ। अभी तक मैंने वल्लाह जो लिखा है वो मैंने बोला नहीं है, जो तैयारी की है अभी तक मैं कुछ नहीं बोल सका। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जरा तवज्जो कीजिए। हाज़रीन मोहतरम, क्या हुआ? सूरज डूब गया। पूछा, अली असर की नमाज पढ़ ली थी? नहीं अल्लाह के महबूब, मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी। खुदा की कसम, चूंकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए, सारे ज़मानों के लिए और उन जहानों और ज़मानों में पाई जाने वाली सारी मखलूकात के लिए नबी और रसूल बनकर आए हैं, इसलिए इख्तियार चांद पे भी चलता है। और अली ने नमाज पढ़नी थी, सूरज डूब चुका था, ताजदार कायनात ने ऐसे इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस असर के वक्त पे आ गया था। और मौला अलीउल मुर्तजा ने नमाज कज़ा नहीं पढ़ी, अदा पढ़ी है। और याद रख लें, बाज़ ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कि ये शायद रिवायत ज़ईफ़ है। दोस्तों, पहले नंबर पर तो ये ज़हन में रखा करो कि ज़ईफ़ रिवायत फ़ज़ाइल के बाब में काबिल कबूल है, और नंबर 2, जो हदीस कसरत के साथ बयान हो जाए, जिस हदीस को रावी कसरत से बयान कर दे, उसमें अगर ज़ोफ़ हो भी तो वो ज़ोफ़ ख़त्म हो जाता है। और सुन लो, 70 मुहद्दिसीन ने, कितने? और सिर्फ मुहद्दिसीन ने नहीं बल्कि 70 तुरुक से। अब अलामा साहब इस बात को, इस जुमले को समझ जाएंगे। आपने बस इतना समझ लेना है कि ये हदीस बड़ी अहम है, पक्की है, और इसको फ़ज़ाइल मौला अलीउल मुर्तज़ा में और इख्तियारात मुस्तफ़ा में मानना काबिल सवाब और अजर है। हाज़रीन मोहतरम, 70 तुरुक से ये हदीस पाक रिवायत हुई। क्यों? यही तो वजह है कि आए जो सब के लिए हैं। चांद पे भी इख्तियार, सूरज पे भी इख्तियार। ऊंट पागल हो जाता, ताजदार कायनात वो काटता लोगों को, आका को ले जाते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आगे एक जुमा आएगा, मैं तफसीली इस पर बात करूंगा। अभी सिर्फ नमूने दे रहा हूं कि पागल ऊंट भी आ जाता सामने, तो आका अलैहिस्सलाम के कदमों में आके सजदा रेज हो जाता। दरख्त, खुदा की कसम, आका गुजरते तो दरख्त भी झुक झुक कर सलाम करते, ताजदार कायनात को पत्थर सलाम करते, कायनात की हर शय ताजदार कायनात को सलाम इसलिए करती कि आका किसी एक के नबी बनकर नहीं आए, सारी मखलूकात के लिए नबी और रसूल बनकर आए। हम क्यों ना कहें आमदे मुस्तफ़ा? नहीं तुसी मेरे नाल टुरदे नहीं, जरा ऊंची जरा बोलो, हाँ आमदे मुस्तफ़ा। हाँ, दोनों हाथ बुलंद करके बोले, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। ये इसलिए तराने हैं, ये इसलिए गीत हैं, ये इसलिए सारी अजमतें हैं। खुदा की कसम, मेरा मौजू ये था कि वो जो नूरे मुस्तफ़ा चला,
وہ ساری بات تو رہ گئی، میں صرف ضمناً عرض کرتا جاؤں کہ وہ جو نور جب بنا تو خدا کی قسم اگر آدم کو سجدہ ہوا، بولیے کیا؟ آدم کو سجدہ ہوا، تو وہ پتہ ہے کیوں؟ کہ وہ جو نور مصطفیٰ جب بن گیا پھر ساری کائنات بنی اور پہلا وجود آدم کا بنا، خدا نے اس نور کو آدم کی پیشانی میں منتقل کر دیا۔ اب منتقل کیا ادھر، تمام فرشتوں کو حکم ہو گیا فسجدوا، میرے آدم کو سجدہ کرو، الا ابلیس، خدا کی قسم جس نے نور مصطفیٰ کی تعظیم کی وہ مقرب فرشتے بن گئے، اور جس نے نور مصطفیٰ کی تعظیم نہ کی وہ مقرب ہو کر بھی قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا ہے، اور آج دنیا اسے شیطان کے نام سے جانتی ہے۔ یہ نور چلتا گیا، حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچا، حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچا، حضرت نوح علیہ السلام، سیلاب آ گیا تھا، طوفان آ گیا تھا، ہر طرف پانی تھا، ساری دنیا تہ تیگ ہو گئی۔ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ نوح کیوں بچے؟ اس لیے کہ ان کی پیشانی میں بھی وہ نور مصطفیٰ چمکتا تھا۔ کشتی کو بچایا تاکہ نور اگلی نسل میں منتقل ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، مگر چھری چلتی بولیے بولیے نہیں ہے۔ کیوں نہ چلی؟ اس لیے کہ اسماعیل سے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے آنا ہے، اس نور نے بشری پیکر میں آنا ہے۔ اللہ نے محفوظ رکھا، اسماعیل کو بچایا، چلتے گئے۔ حاضرین محترم، زمانہ آ گیا آپ کے دادا، قربان جاؤں آپ کے دادا حضرت ہاشم کا۔ کن کا؟ حضرت ہاشم۔ وہ نور آدم سے چلا، ہاشم تک آیا، اور پتہ ہے مکہ میں قحط پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ تو یہ ہاشم تھے۔ ہاشم کا معنی ہوتا ہے روٹیوں کی چوری بنا بنا کے لوگوں کو کھلانے والا۔ قحط پڑ گیا۔ حاضرین محترم، یہ جاتے باہر کے ملکوں سے کھانا لا کے اہل مکہ کو اپنے ہاتھوں سے اس کی چوری بنا بنا کر کھلاتے، اور جب بارش نہ ہوئی، قحط بڑھ گیا، تو ابھی آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے، حضرت ہاشم کو لے گئے ایک مقام پر، وہاں جا کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی، باری تعالیٰ یہ نوجوان بڑا خوبصورت ہے، اس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہم پہ بارش کا نزول فرما۔ خدا کی قسم دعا کرنے کی دیر تھی، ادھر بارش کا نزول شروع ہو گیا تھا۔ یہی حال آپ کے دادا، یہ ذکر تھا پردادا کا، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ یہ حال تھا کہ آپ کے جسم اطہر سے کستوری کی خوشبوئیں آتی، کیونکہ نور مصطفیٰ انسانوں میں منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ جب کستوری کی خوشبوئیں آتی، آپ کے چہرہ انور سے نور کی شعائیں نکلتی، پورا مکہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا، اور جب بھی مشکل آ جاتی آپ کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی، خدا کی قسم مصیبتیں بھی ٹل جاتی تھیں، اپنی بارش کا نزول بھی فرما دیا جاتا تھا۔ یہ وہ نور مصطفیٰ تھا جو چلتے چلتے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اماں جان اور ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا، اور آپ خود بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے وہ نور میرے بطن میں منتقل کیا تو اس پہلی رات مجھے خوشخبری سنائی گئی کہ وہ ذات جس ذات کی خاطر کائنات بنی ہے، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، ہم نے اس نور کو تیرے بطن میں منتقل کر دیا ہے۔ تاجدار کائنات کی ولادت ہوئی، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خارج منی نور، میرے جسم اطہر سے
نور نکلا، اور ایسا نور نکلا کہ صرف مکہ کی وادی نہیں بلکہ بصرہ اور شام کے محلات کو اپنے کمرے میں بیٹھے میں نے روشن چمکتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ حاضرین محترم، یہ وہ نور ہے جو سفر کرتے کرتے 12 ربیع الاول کو انسانی پیکر میں دنیا کے سامنے آیا، اور اللہ نے اعلان کیا، لوگوں سن لو، یہ آنے والا کوئی محدود نہیں ہے، یہ ایسا ہے کہ سارے زمانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے اگر میں نے کسی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے تو یہ آنے والا محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے دنیا میں۔ دوستو، اتنی بڑی نعمت، ختم کر رہا ہوں بات کو، بڑی توجہ سے سنیے گا، آخری 5 منٹ ہیں، بڑی توجہ سے۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں آج کہ آمنہ کے لال کا دن، جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت، اونچا بولیے، جو کائنات کی، کوئی آپ میں سے، ہم میں سے ایسا ہے جو اللہ کی تمام نعمتوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہو؟ سب سے بڑی نعمت آمنہ کا لال، اور قرآن بول رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب تم پر کوئی نعمت ہو جائے تو پھر چپ نہ بیٹھا کرو، پھر خوب چرچے کیا کرو، خوشیاں منایا کرو، سیلیبریشنز کرو، چرچا کرو، قرآن بولتا ہے۔ حاضرین محترم، آج ذہنوں میں پرا گندگی ڈالی جا رہی ہے۔ عقیدہ اہل سنت بیان کرنا یہ میرا فریضہ ہے، اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ قرآن اور سنت کی بات ہے۔ ایک ذہنوں میں تصور ڈال دیا گیا، میں اس تصور کو ایک سازش سمجھتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں تب بھی بات، نہ کریں تو کوئی جھگڑا بولیے نہیں ہے، بس اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ میلاد کا جشن کیوں منایا جاتا ہے، یہ خوشیاں کیوں منائی جاتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو سوال کرتا ہے وہ سوال اس لیے کرتا ہے کہ وہ دلوں سے میرے آقا کی محبت کو کم کرنا چاہتا ہے۔ کیوں نہ منائیں ہم؟ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں منایا، مصطفیٰ نے نہیں منایا۔ میں نے کہا اگر یہ آپ کی دلیل ہو کہ آقا نے نہیں منایا تو ہم کیوں کریں، صحابہ نے نہیں منایا تو ہم کیوں کریں؟ تو پھر کیا یہی والا اصول صرف میلاد کے لیے یاد آیا ہے؟ صحابہ کے دور میں تو یہ محراب بھی نہیں تھا، مینار نہیں تھے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ تو دور، میں آگے چلتا ہوں، میں آپ کو اس سے اگلی بات قرآن اور حدیث کی کرتا ہوں۔ پچھلے جمعہ کو میں نے ایک بات کہی تھی، نوجوانوں میری بات کو سنو، میں خلاف نہیں کرتا، میرا جو عقیدہ ہے جو قرآن اور سنت سے سمجھ آیا میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھے بتائیے اگر یہ اصول ہو کہ صحابہ نے نہیں کیا اور آقا نے نہیں کیا ہم کیوں کریں، تو پھر بتاؤ تراویح آقا نے پڑھی جماعت کے ساتھ؟ اونچا بولیے نا، نہیں پڑھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، مگر عمر فاروق کے زمانے میں پڑھی گئی، اور پتہ ہے کیا کہہ کر پڑھی گئی؟ یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ بولو کیا اچھی بدعت؟ پتہ چلا ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، اچھی ہو تو قبول کی جائے گی، بری ہو تو قبول، بولیے بولیے، قبول نہیں کی جائے گی۔ پہلا جملہ ذہن میں رکھنا۔ آگے بڑھتے ہیں، جمعہ میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ بولیں بولیں بولیں، دو۔ میں موٹی بات کر رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ اس سوال کو ذہنوں سے نکالو۔ آقا کی ولادت ہے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت میسر آئی، اور ہم کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے منایا۔ میں آگے بڑھتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ تراویح کی جماعت آقا کے زمانے میں نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں ہوئی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوئی۔ اگر یہ اصول ہوتا کہ آقا نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، تو پھر حضرت عمر فاروق کبھی بھی یہ کام، لیکن اچھا کام تھا، کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں میلاد اچھا کام ہے،
قیامت تک یہ دن آتا رہے گا، آمنہ کی لال کے عظمت کے ترانے گا گا کر اگلی نسل کو بتاتے رہیں گے کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت آئی ہے، خوشیاں منایا کرو۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب، کیا آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ کتاب کی صورت میں تھا؟ بولیں یار، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بنا کتاب کی صورت میں۔ اگر یہ اصول ہو کہ آقا نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، تو پھر تو قرآن کو بھی کتاب کی صورت میں بنانے کی ضرورت نہیں۔ اور آگے بڑھیں، میں نے سوال کیا تھا کتنی اذانیں ہوتی ہیں جمعہ کی؟ 2۔ پتا ہے کہ آقا کے زمانے میں ایک ہی اذان تھی، نمبر 1۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک ہی اذان تھی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک ہی اذان تھی، حضرت عثمان غنی کا آدھا دور گزر گیا، پھر جا کے یہ 2 اذانیں شروع ہوئیں۔ کس دور میں حضرت؟ اگر یہ اصول ہوتا کہ آقا کے زمانے میں نہیں ہوا تو پہلے 2 شیخین خلفاء کے زمانے میں بھی تو نہیں ہوا۔ پتہ یہ چلا اچھا کام، جس کام سے لوگ دین کے قریب آئیں، وہ دین میں داخل کرنا گناہ اور بدعت۔ آگے چلو، زمانے بیتتے گئے، قرآن کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے وہ ہے بخاری۔ اونچا بولو، کیا ہے؟ بخاری۔ امام بخاری نے یہ صحیح بخاری 16 سال میں لکھی۔ کتنے سالوں میں؟ 16 سال لگائے، ایک کتاب لکھی۔ اور اس پتہ ہے کیسے لکھی؟ ٹوٹل حدیثیں ہیں 7275، لیکن یہ ہے ریپیٹیشن کے ساتھ، وداؤٹ ریپیٹیشن 2650 کے قریب اس بخاری میں حدیثیں۔ پتہ ہے جب بھی کوئی حدیث لکھتے، ہر مسلک کا بندہ یہ بات مانتا ہے، ہر کلمہ گو مسلمان مانتا ہے، کسی پر تنقید نہیں، لیکن ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، اپنا عقیدہ چھوڑتے نہیں۔ اور گج وج کے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہو کہ صحابہ نے نہیں کیا، تو پتہ ہے امام بخاری نے جب بخاری لکھی تو ہر حدیث کو جب کتاب میں درج کرتے تو حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل کرتے، کتاب میں حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل کرتے، جسم پر خوشبو لگاتے، 2 نفل پڑھتے، پھر اتنا عمل کر لینے کے بعد بخاری میں حدیث کو درج کرتے۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہیں تبع تابعین، یہ آقا علیہ السلام کے وصال کے 200 سال بعد پیدا ہوئے امام بخاری، وفات ہوئی 255 ہجری میں، 250 سال بعد۔ تو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حدیثیں بیان کرنے سے پہلے صحابہ نے کبھی نفل پڑھے تھے؟ بولو نا یار، اپنے عقیدے پکا کرو، سوشل میڈیا کی یلغار میں مت جاؤ، اس سے نسلیں دور ہو رہی ہیں۔ خدا کی قسم میرا عقیدہ یہ ہے، جشن میلاد کا کیا معنی ہے؟ آقا کے آنے کی خوشی۔ کہتے ہیں صحابہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ آقا کے آنے کی خوشی نہیں تھی؟ ارے وہ تو ہر دن شکر بجا لاتے تھے کہ مولا تیرا بڑا شکر ہے، تو اپنا سونا محبوب ساڑھے تل بھیج چھڑیا ہے۔ وہ تو ہر لمحہ خوشی کرتے، ہم سال کے بعد کرتے ہیں، یہ ہماری بدبختی ہے، ہر روز ہی جشن میلاد ہوتا رہنا چاہیے ہے۔ حاضرین محترم، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں نے سوال کیا تھا، کیا صحابہ کرام نے حدیث کو بیان کرنے سے پہلے کبھی نفل پڑھے تھے؟ کبھی غسل کیا تھا؟ کبھی جو ہے وہ خوشبو لگائی تھی؟ بھائی انہوں نے ایسا کام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آقا کی محبت میں جو کام بھی نیا ہو اور ہو اچھا، بولو کیا؟ میلاد پاک کی محفل کی اور اس میلاد پاک کی محفل میں قرآن پڑھا گیا، اچھا ہے یا برا؟ نعت پڑھی گئی، اچھا ہے یا برا؟ بولیے اچھا۔ مصطفیٰ پاک کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا کردار بیان کیا گیا، اچھا ہے یا برا؟ صحابہ کرام خدا کی قسم ہر لمحہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتے، خوشیاں مناتے۔ آقا علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ داخل ہوئے تو پتہ ہے وہ کون سا دن تھا؟ 12 ربیع الاول۔ اونچا بولیے، 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ آقا علیہ السلام مدینہ میں انٹر ہوئے، بچیاں دف لے کے آ گئیں، ترانے گانے لگیں۔ وہ کیا کہتی تھیں؟
ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। खुदा की कसम बच्चियां दफ बजाकर आका की आमद के तराने गा रही हैं। इधर हबशा के लोग आ गए, उन्होंने दफे उठाई और वो एक ही तराना यरकुसून, रक्स करते हुए, ये बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूं, यरकुसून, वो रक्स करते हुए, पता है क्या जुमले बोलते थे? मैं चाहता हूं आप भी वो बोल दें, बात को खत्म करते हैं। वो बोलते थे 12 रबीउल अव्वल का दिन था, हर मोहल्ले से, हर कबीले से लोग जुलूस की शक्ल में मदीना के बाहर आ गए। इधर तला अल बद्रु अलैना की सदाएं, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, इधर हबशा के लोग नारा लगाते थे वज्द करते हुए, मुहम्मदुन अब्दुन सालेह, मुहम्मदुन अब्दुन सालेह। ऊंचा बोलिए, क्या कहते थे? मुहम्मदुन अब्दुन सालेह, मुहम्मदुन अब्दुन सालेह, मुहम्मदुन अब्दुन सालेह। कि आज वो आया है जिस जैसा नेक इस कायनात में अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं है। दोस्तों, सहाबा खुश थे, उम्मत खुश थी। नई चीज मुस्लिम की हदीस है, फरमाया अगर कोई नया काम करे और वो अच्छा हो, मुस्लिम की हदीस है, फरमाया जिसने शुरू किया उसको भी अजर मिलेगा, जितने लोग उस पर अमल करेंगे उन सारों का सवाब भी उस शुरू करने वाले को अता कर दिया जाए। इसलिए कोई तनकीद नहीं, मोहब्बत का महीना है। आओ अपनी नस्लों में मोहब्बत मुस्तफ़ा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस दिन को जितना एहतमाम हो सके करें। और ये भी हम सब का फरीज़ा बनता है कि इस मोहब्बत रसूल में आका की उम्मत पाकिस्तान में सैलाब की वजह से परेशान है, इस परेशानी के आलम में उनकी मदद करना, ये भी मोहब्बत रसूल का मुज़ाहरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।